بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2233 ہے، اور آج سورۃ الجن کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، اور یہ کہ اگر وہ قائم رہیں، عَلَى الطَّرِيقَةِ سیدھے راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ البتہ ہم پلائیں گے انہیں، مَاءً غَدَقًا وافر پانی، لِنَفْتِنَهُمْ تاکہ ہم انہیں آزمائیں فیہ اس میں، ومن اور جو کوئی یعرض اعراض کرے گا، عن ذکر ربہ اپنے رب کے ذکر سے، یسلک وہ اسے داخل کرے گا، عذابا صعدا سخت عذاب میں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اور یہ کہ مسجدیں للہ صرف اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا لہذا نت پکارو تم، مع اللہ اللہ کے ساتھ، احدن کسی کو بھی، وَأَنَّهُ اور یہ کہ لما جب قام کھڑا ہوا عبداللہ اللہ کا بندہ، یدعوہ وہ پکارے اس کو، کادو قریب تھے وہ، یکونون کہ وہ ہوں، علیہ اس پر، لبدا بھیڑ کر کے، پل پڑنے والے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اے پیغمبر، اہل مکہ سے کہو کہ مجھ پر یہ وحی بھی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائیں، اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پرو دے گا، اور یہ کہ سجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، آپ مکے والوں سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ اگر سیدھے راستے پر استقامت کا مظاہرہ کریں تو ہم انہیں خوب پانی سے سیراب کریں گے۔ دوسری بات، اس عمل سے ہمارا مقصد انہیں صرف آزمانا ہے۔ تیسری بات، جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ اسے چڑھتے عذاب میں پرو دے گا۔ چوتھی بات، سجدہ کیے جانے کے لائق تو بس اللہ کی ذات ہے، لہذا تم اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ پانچویں بات، جب اللہ کا بندہ اس رب کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ بزرگان محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنات کا پورا قصہ اہل مکہ کے سامنے بیان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی وحی نازل فرمائی ہے کہ اگر تم لوگ بھی ان جنات کی طرح قرآن کو سچا مانو، اللہ پر اور مجھ پر ایمان لے آؤ، کفر سے توبہ کرتے ہوئے سیدھے راستے کو اختیار کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پانی سے خوب سیراب کرے گا، اور جس قحط سالی سے تم لوگ پریشان ہو اسے دور فرمائے گا، اور وافر مقدار میں روزی اور غلہ عطا کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں بھی پانی ہو وہاں مال ہوتا ہے، اور جہاں مال ہوتا ہے وہاں فتنہ ہوتا ہے۔
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا ذکر فرمایا، لیکن اس سے مراد مال و متاع کا عطا کیا جانا مراد ہے، اس لیے کہ اکثر مال و متاع کی زیادتی بارش کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ دنیا کی وسعت ہم انہیں اس لیے عطا کریں گے تاکہ ہم ان کی آزمائش کر سکیں کہ کون اس دنیا کے پیچھے پڑ کر ہمیں بھول بیٹھتا ہے اور کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نعمتوں کے ملنے کے بعد ان نعمتوں کے دینے والے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور کون اس مال کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آنے نہیں دیتا۔ لیکن جو کوئی اس دنیا میں پانے کے بعد دنیا ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے اور اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کے سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا کہ جہاں اسے کبھی راحت و سکون میسر نہیں ہوگا۔ عام طور پر انسان کے پاس جب مال آتا ہے اور اسے دنیا میں عیش و عشرت نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے وہ اس کے عذاب کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ، فقیری کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کو کشادہ کر دیا جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا، تو پھر تم اس دنیا کو پانے میں ایک دوسرے کا بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرو گے، اور یہ حرص و طمع تمہیں ہلاک کر دے گی جس طرح انہیں کر چکی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں چاہے وسعت ہو یا تنگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے غافل نہ بنے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو یہ سب کچھ عطا کیا تو انسان کو چاہیے کہ وہ اسی رب کی عبادت و اطاعت کرے، اور عبادت و سجدہ کرنے کے قابل تو بس اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کریم ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اسی بات کی وحی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجی ہے کہ بس عبادت اسی رب کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ علماء تفسیر نے یہاں مساجد سے مراد تمام عبادت گاہیں اور زمین کا ہر کونا مراد لیا ہے، تو اس طور پر مطلب اس آیت کا یہ ہوگا کہ زمین کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لہذا جس خالق کی یہ زمین ہے اس کے علاوہ کسی اور کی اس زمین پر عبادت نہ کی جائے۔ پھر سے جنات والے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وحی بھی مجھ پر بھیجی کہ اس رات جب میں قرآن پڑھ رہا تھا اس وقت جنات کا ہجوم اس قرآن کو سننے کے لیے امٹ پڑا تھا، اور ہر کوئی اس قرآن کو سننا چاہتا تھا۔ ان کا ایسا کرنا اس قرآن کریم کے شوق میں تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر انسانوں کے تعلق سے بات کہی جا رہی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فار مکہ کو ایمان کی دعوت دی تو یہ سارے کے سارے لوگ آپ پر امٹ پڑے تاکہ اسلام کے اس نور کو جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے بجھایا جائے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نور کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ اے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ تم جو چاہے کر لو، میں تو اس ایک اللہ ہی کو پکاروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا گیا اور گزشتہ ایک سال سے علماء کرام اور ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو اس لنک میں ملے گی جو 15 روزہ رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے، آپ ضرور دیکھیے۔ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے اس تحریک سے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے ہم صرف ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ سال میں کوئی ایک مہینہ مقرر کر لیجئے اور اس مہینے میں 5,000 روپے دیجئے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ آپ کے 5,000 جو دیے جائیں گے وہ ہماری اس تحریک کو پروان چڑھانے میں یقیناً معاون ثابت ہوں گے۔